السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ابھی کچھ دیر پہلے جج قدرت اللہ صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو فیصلہ محفوظ کیا تھا عدت میں نکاح کا، اس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 7 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک ترین کیس ہے، جو کہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم کو نیچا دکھانے کے لیے، عوام کی نظروں میں ان کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا جو خاوند ہے خاور منی کا، جو 7 سال تو چپ رہا لیکن اچانک سے اس کو خیال آ گیا کہ عمران خان کا نکاح جو ہے وہ عدت میں ہوا ہے اور اس نے وہ کیس کر دیا۔ اور جو مفتی سعید، جو عمران خان کے نکاح کے مفتی تھے، مولوی تھے، اس وقت پہلے ان کا جب واویلا ہوا تھا تو انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ یہ جو نکاح ہے یا عدت ہے، یہ عدت عورت کا نجی معاملہ ہے۔ اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ عدت میری پوری ہو گئی ہے تو اس پر پھر کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بات کرے۔ اور اس وقت مفتی سعید صاحب کے یہ بیانات تھے، اور اب وہی مفتی سعید صاحب اسی کیس میں گواہ ہے اور انہوں نے کہا کہ جی عدت میں نکاح ہوا ہے جو کہ غیر شرعی ہے اور عمران خان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ پوری قوم کو، پوری عوام کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان پر پے در پے جو اب مسلسل فیصلے آتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ان کے خلاف ایک مہم کا حصہ ہے۔ پہلے ان کو سائفر کیس میں، جس میں سپریم کورٹ اس کو ضمانت دے چکی تھی، سائفر کیس کو اڑا چکی تھی، اس میں 10 سال سزا سنائی گئی۔ پھر اس کو توشہ خانہ کیس میں ایک گھڑی کے معاملے پر 14 سال سزا سنائی گئی، اور اب عدت میں کے نکاح کرنے کے کیس میں 7 سال قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ پاکستان کے قانون اور آئین میں آج ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا ہے اور ایک نئے شرمناک باب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہماری جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس کے مفتی سعید تقی عثمانی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو نکاح عدت کا معاملہ ہے یہ 39 ڈیز ہے، اور اگر یہ خود سے انہوں نے 90 ڈیز بنا کر کہ عمران خان کا نکاح جو ہے وہ 90 دن سے پہلے ہوا، حالانکہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا فیصلہ یہ محفوظ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 39 ڈیز میں اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو 39 ڈیز بعد اس کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ اس کو باؤنڈ کریں۔ اب یہ جو پے در پے فیصلے ہیں اور یہ جو آج ایک پاکستان کا ایک شرمناک، یہ جو ایک نجی معاملہ ہے، ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کو اچھالا جانا، میڈیا پر چلایا جانا اور لوگوں کی نظروں میں صرف اور صرف عمران خان کو ہی نیچا گرانے کے لیے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، تو یہ ایک نئے شرمناک باب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دن بدن مسلسل اس طرح کے کیس آتے جائیں گے۔ ریسنٹلی شعیب ملک اور جو ثنا جاوید کی شادی ہوئی تو لوگوں نے اس پر بھی پھر فوراً سوال کھڑے کر دیے کہ ثنا جاوید نے عدت میں نکاح کیا۔ تو اس طرح اب مسلسل یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور شرمناک باب کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر کو، جو کہ اس کا ایک نجی معاملے میں اس کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف قوم کی نظروں میں اس کو نیچے گرانے کے لیے، کیونکہ قوم اس کو اپنی آنکھوں میں بسا چکی ہے، قوم اس کو اپنے دل میں بسا چکی ہے، قوم اس کو اپنا لیڈر مان چکی ہے، اور اس کو کسی طرح سے قوم کے دل سے گرانے کے لیے، قوم کی نظروں میں گرانے کے لیے اس طرح کے شرمناک فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک نجی معاملہ تھا ان کا عدت میں نکاح کا، یہ کسی صورت میں بھی کورٹس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کئی بار جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی اس معاملے میں بات کر چکی ہے، وہ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ ایک نجی معاملہ ہے، آپ اس پر بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن چونکہ جو عمران خان کی مخالف یہ نگران گورنمنٹ ہے یا جو ججز بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے مسلسل الیکشن سے پہلے عمران خان کے خلاف کیسز کے فیصلے جلد سے جلد کرنے ہیں، عدالتی کارروائی بھی پروسیڈ نہیں کرنی، پروسیجر بھی فالو نہیں کرنا، رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی فالو نہیں کرنا۔ پہلے 2 کیسز میں بھی کافی بڑے بڑے سکم چھوڑے گئے جو کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے بے بنیاد کیسز ہیں، اور ان میں جو فیصلہ ہے اس میں اتنا سکم موجود ہے کہ اگر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں گیا تو پہلے دن وہ اڑ جائے گا۔ یہ اعتزاز احسن یا لطیف کھوسا یا جتنے بھی بڑے لائرز ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ان کیسز میں اتنے سکم چھوڑے گئے ہیں، اتنے جو ہے وہ کلو چھوڑے گئے ہیں، عمران خان کو ان کا حق نہیں دیا گیا اس کی صفائی کا۔ تو اس طرح سے آج پھر
پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑے شرمناک باب کا اضافہ ہوا ہے، اور نکاح میں عدت کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں اس فیصلے کو شرمناک لکھا جائے گا، اور اس فیصلے سے پاکستان کی قانون اور عدلیہ کے سر ہمیشہ شرم سے جھکے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔